ویسے ہی ہمارے ہاں ایک کلچر ہے کہ ماں کی دعا اس کا بڑا ذکر ہوتا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ باپ کا کوئی حق نہیں یا باپ کی کوئی فضیلت نہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ باپ کی بھی بڑی فضیلت ہے اور باپ کا بھی بڑا حق ہے، تو اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ اور میرا مشورہ تو یہی ہے کہ جب ذکر کریں گے، یہ میرے والدین کی دعا ہے، لوگ کہتے ہیں نا گھر کے اوپر لکھوا دیا، گاڑی پر لکھوا دیا ماں کی دعا، تو اب ایسا ایک تاثر پیدا ہو گیا ہے۔ اگرچہ ہم نے اقرار کیا ہے کہ زیادہ حسن سلوک کی مستحق کون ہے؟ ماں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ کا کوئی حق نہیں، باپ بھی بڑا احترام کا مستحق ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ میں طرف سے نہیں کہہ رہا، ترمذی شریف میں فرمایا رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے، یعنی جس نے رب کو راضی کر لیا، جس نے باپ کو راضی کر لیا اس نے رب کو راضی کر لیا، اور جس نے باپ کو ناراض کر دیا اس نے رب کو ناراض کر دیا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! تو یہ بھی بیان کرنا چاہیے تاکہ نئی نسل میں، نیو جنریشن میں یہ خیال نہ کہیں مستحکم ہو جائے کہ ماں کا تو بڑا مقام ہے لیکن باپ کا کوئی حق نہیں، تو یہ غلط تاثر پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماں کا حق زیادہ ہے اور ماں کی خدمت زیادہ کرنے کا حکم ہے، لیکن جو اب عام طور پر تاثر پیدا ہو گیا ہے اس کا رد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ باپ کے فضائل بھی بیان کیے جائیں اور اس کی فضیلت بیان کی جائے تاکہ نئی نسل کو پتہ چلے کہ والد کا مقام کوئی معمولی مقام نہیں ہے، اس کا مقام بھی بہت بڑا ہے۔ یہاں تک کہ احسن الوعاء لآداب الدعا میں امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث درج کی ہے، اس کا حوالہ میں نے اس لیے پہلے دے دیا، ممکن ہے کہ میں جب بیان کروں تو بندہ چونک ہی جائے گا یار یہ کیا بات کر دی ہے، تو حوالہ پہلے ذکر کر دیا۔ متعدد کتب، طبرانی کے حوالے سے اور دیگر کتب کے حوالے سے امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے اسے احسن الوعاء لآداب الدعا، اور اس کا حاشیہ جو ہے ذیل المدعا لأحسن الوعاء کے اندر اس کو درج کیا ہے کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے ہے جیسے نبی کی دعا اپنے امتی کے حق میں ہے، یعنی وہ تاثیر رکھتی ہے، نبی کے تو برابر کوئی نہیں ہو سکتا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ وضاحت میں نے کیوں کی ہے کہ ممکن ہے کوئی کہ یار دیکھو باپ کو اٹھا کے نبی کے برابر کر دیا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، نبی کا رتبہ تو کوئی برابر کر ہی نہیں سکتا، اس کے کوئی برابر ہو ہی نہیں سکتا، لیکن یہاں پر اس دعا کی تاثیر کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں یوں ہی مؤثر ہے جیسے نبی کی دعا اپنی امت کے حق میں مؤثر ہے، کیونکہ نبی بھی اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے نا۔ تو اس لیے اکثر والدین آ کر اپنے اولاد کا شکوہ کرتے ہیں کہ یہ اولاد حکم نہیں مانتی، اولاد بے ادب ہے، اولاد تکلیف دے رہی ہے، اولاد تنگ کر رہی ہے، تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ نماز کے بعد اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں؟ تو پہلا جواب تو یہ ہوتا ہے کہ دعا بھی نہیں کر رہے اور نماز بھی نہیں پڑھ رہے۔ اس سے ایک اور بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ جب اپنے رب کی فرمانبرداری آپ نہیں کر رہے تو آپ کی اولاد کیا آپ کی فرمانبرداری کرے گی؟ تو پہلے رب کے فرمانبردار ہو رہا، 5 وقت کی نماز پڑھے اور رب کے حکم کو مانے، جب رب کے حکم کو مانیں گے تو اولاد بھی آپ کی فرمانبردار ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اس کے بعد پھر نماز کے بعد اپنی اولاد کے لیے دعا کریں تو دعا جو ہے اس کے بڑے اثرات ظاہر ہوں گے انشاءاللہ العزیز، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور باپ کا یہاں پر مقام واضح ہو رہا ہے کہ باپ کی کتنی عظمت ہے اور کتنا رتبہ ہے کہ اس کی دعا اولاد کے حق میں کتنے بہترین اثرات کی حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبولیت کا درجہ عنایت فرماتا ہے، اور اس طرح اس کی قبولیت ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا اپنے امتی کے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔